آپ دیکھ رہے ہیں جانو حقیقت۔ بحیثیت مسلمان ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تاریخ سے آگاہ رکھیں کہ معلوم ہو کتنے مسلمان بادشاہوں اور غازیوں نے آنے والی اسلامی نسل کے لیے اپنے جان و مال کی قربانیاں دی ہے۔ تاریخ کو جاننا ضروری سمجھیں کیونکہ تاریخ ہماری پہچان ہے۔ دوستوں، آج اس ویڈیو پر بات ہوگی خلجی سلطنت کے متعلق۔ خلجی سلطنت دہلی سلطنت کی دوسری ریاست تھی۔ دہلی سلطنت کی پہلی ریاست مملوک سلطنت کی تاریخ تو ہم گزشتہ ویڈیو پر ہی دیکھ چکے۔ دوستوں، آپ اس ویڈیو کو نہ دیکھے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہسٹری آف مملوک سلطنت کے ویڈیو کو دیکھیں جو اسی چینل پر موجود ہے، کیونکہ دہلی سلطنت کی بنیاد اسی ویڈیو پر بتائی گئی ہے۔ وطن ہند و پاک میں 84 ایئرز سے حکومت کرنے والی مملوک سلطنت میں شمس گھرانے کی حکومت ختم ہوئی تو سلطنت کمزور ہو گئی تھی۔ سلطنت کا آخری سلطان معیز الدین قیقباد کے دور میں جلال الدین ملک فیروز مملوک کا وفادار اور اہم کردار تھا۔ معیز الدین بیمار ہونے کے بعد معیز الدین کا بیٹا کایومارس کو ثانی شمس الدین کے نام سے تخت پہ بٹھا دیا گیا۔ سرداران دربار ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے اور اتحاد ختم ہوا۔ کایومارس سلطان بن کے صرف 6 مہینوں میں ایئر 1290 میں کایومارس کو مار دیا گیا۔ کایومارس کی فوت کی خبر سنتے ہی جلال الدین فوراً خود سلطان ہونے کا اعلان کر دیا اور خلجی سلطنت کو آباد کر دی۔ کئی سردار خلاف تھے مگر جلال الدین کو ہرانا مشکل تھا۔ اس طرح ایئر 1290 میں خلجی سلطنت آباد ہوئی اور جلال الدین ملک فیروز اس سلطنت کا پہلا حکمران بنا۔ بغاوتوں کی وجہ سے کئی علاقے تو چھوٹ گئے تھے لیکن دارالحکومت دہلی کے تخت پر تو تخت نشین جلال الدین فیروز تھا۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ خلجی سلطنت کی نسل اوغوز ترکوں سے جا ملتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ منہج السراج جوزجانی جو 12ویں سینچری کے مشہور ہسٹورین تھے، انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے اس پر کوئی بات نہیں کی، تو اس پر تاریخ خاموش ہے اور آج تک صحیح آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا۔ ایئر 1290 میں تخت نشین ہونے والا خلجی سلطنت کا پہلا حکمران جلال الدین ہوشیار اور نرم دل کا مالک تھا۔ جلال الدین اپنے دور حکومت میں رنتھمبور کے کئی علاقے کو چوہان کے راجا ہمیرا دیوا سے حاصل کیا۔ جلال الدین کے دور حکومت میں ہی سلطان کا بھتیجا علاء الدین علی جو علاء الدین خلجی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے ایئر 1293 میں بھلسا کے علاقے کو حاصل کیا اور ایئر 1296 میں دیوگری پر فتح حاصل کی۔ علاء الدین خلجی سلطنت کا علاقہ کارا کا گورنر بھی تھا اور سلطان جلال الدین کا داماد بھی۔ ایئر 1296 میں سلطان جلال الدین کو قتل کر دیا گیا۔ کئی مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان جلال الدین کے قتل میں اس کے داماد علاء الدین کا ہاتھ ہے، لیکن بعض مورخین کا کہنا ہے کہ نہیں۔ سلطان جلال الدین کی نرم دلی کی وجہ سے وزیروں کے درمیان سیاست کا آغاز ہو چکا تھا۔ سلطنت کہیں سازشوں کا شکار نہ ہو جائے، اس مجبوری پر علاء الدین نے جلال الدین کو مارنا ضروری سمجھا، ایسے کچھ مورخین کا کہنا ہے، لیکن آج تک بھی اس قتل کا خلاصہ نہیں ہوا۔ بہرحال ایئر 1296 میں سلطان علاء الدین خلجی تخت نشین ہو گیا۔ اس دور میں سلطان علاء الدین کا تخت نشین ہونا بھارت کے کئی سلطنتوں کے خاتمے کا باعث بنا۔ سلطان علاء الدین خلجی بہادر اور بے باک بادشاہ تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا
تو اس نے عیش و عشرت کی طرف نہ جاتے ہوئے اپنی سلطنت کو عروج پر لے جانے کی سوچ میں تھا۔ جس طرح اس کی سوچ تھی اسی طرح اس کا پہلا امتحان آ پہنچا، اور وہ بھی ظالم منگول کے خلاف۔ سلطان تخت نشین ہو کر صرف کچھ مہینوں میں یعنی ایئر 1297 میں منگول کے چغتائی ریاست یعنی چغتائی خان کی ریاست، جو چنگیز خان کا دوسرا بیٹا تھا، اس وقت یہ ریاست لگاتار فتح حاصل کر رہی تھی، جس کا کماندار قدر نویان تھا۔ ایئر 1297 میں علاقۂ سندھ اور پنجاب میں شروع ہوئی یہ جنگ کو بیٹل آف جھرن منجور کا نام دیا گیا، جس میں منگول کا کماندار قدر نویان تھا۔ نویان کا مطلب منگولوں میں کماندار کے صدر کو کہا جاتا ہے، اور خلجی سلطنت کا کماندار اولوق خان تھا، جو سلطان کا بھائی تھا، اور اس کے ساتھ سلطان کا خاص جنرل ظفر خان کو سلطان علاء الدین نے دفاع کرنے کے لیے اس جنگ کی ذمہ داری ان دونوں کو دی تھی، جس کا نتیجہ کامیاب رہا۔ ان دونوں نے بخوبی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فتح حاصل کی۔ ابو الحسن امیر خسرو دہلوی، جو اس وقت کے ہسٹورین بھی تھے، ان کے مطابق اس جنگ میں منگول کے 20,000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے۔ اس فتح کے بعد سلطان علاء الدین کے وقار میں اضافہ ہونے لگا۔ ایئر 1298 میں ہی پھر سے منگول سے دوسری جنگ ہوئی، جس میں خلجی سلطنت کا کماندار ظفر خان رہا، اور یہ جنگ میں بھی خلجی سلطنت فتح یاب ہوئی۔ پھر اگلے ہی سال ایئر 1299 میں پھر سے منگول کی چغتائی ریاست سے جنگ ہوئی، جس کا نام بیٹل آف کلی، جو خلجی سلطنت کے دارالحکومت دہلی کے قریب ہوئی تھی۔ یہ جنگ منگول اور خلجی سلطنت کی سب سے بڑی جنگ تھی، جس میں لشکر کی تعداد دونوں طرف 3 لاکھ سے زیادہ تھی، اور اس جنگ کی کمان خود سلطان علاء الدین سنبھالا تھا، اور اس جنگ میں اللہ نے سلطان علاء الدین کو فتح یاب کیا، جس کے بعد بھی منگول 2 مرتبہ خلجی سلطنت سے جنگ کی، لیکن ناکام رہے۔ سلطان علاء الدین صرف فتح ہی حاصل نہیں کی، جس طرح سلطان علاء الدین نے منگولوں کو نقصان پہنچایا، جس کے بعد منگول ہند اور سندھ کے سرحدوں کو پار ہی نہیں کیا، اس طرح سلطان علاء الدین نے بھارت کو ظالم منگول کے قہر سے بچایا تھا، ورنہ تو منگول بھارت کو برباد کر دیتے۔ کئی اکنامسٹ کا کہنا ہے کہ اگر سلطان علاء الدین منگول کا دفاع نہیں کرتا تو آج کا بھارت 200 سال پیچھے ہوتا، اور اس کے بعد لگاتار فتح حاصل کرنا سلطان علاء الدین کا مقدر رہا، جیسا کہ ریاست گجرات، رنتھمبور، چتور، مالوا، سیوانا اور جلور جیسے ریاستوں کو فتح کیا۔ اور دوسری طرف جنرل ملک کفور، جو سلطان کے 4 خاص جنرلوں میں سے ایک جنرل تھا، اس کو بھارت کے دکنی علاقے یعنی ساؤتھ انڈیا کو فتح کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس میں ملک کفور کامیاب ثابت ہوا۔ ملک کفور ریاست کاکاتیہ سے ورنگل، جو آج کا آندھرا اور تلنگانہ ہے، اس کو فتح کیا، جس سے سلطان علاء الدین ریاست کاکاتیہ سے دنیا کے عظیم ہیروں میں سے ایک ہیرا کوہ نور کو حاصل کیا۔ یہاں تک کہ ملک کفور تمل ناڈو پہ حکومت کرنے والی ریاست پانڈیا پہ بھی حملے کیے، لیکن مکمل تمل ناڈو کو تو حاصل نہیں کیا، مگر دارالحکومت مدورئی کے علاقے کو تو حاصل کر لیا تھا۔ سلطان علاء الدین خلجی ہی فقط وہ بے باک بادشاہ تھا جو اپنی 20 سالہ دور حکومت میں ہی 70 to 80% بھارت کے علاقے پر اپنا پرچم لہرایا تھا، جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔
یہی وجہ تھی کہ سلطان علاء الدین خلجی کو سکندر ثانی کا لقب دیا گیا۔ سلطان علاء الدین صرف جنگ میں ہی مصروف نہ رہا، اپنی معیشیت یعنی اکنامک میں بھی کئی حکمت عملی کیے، جیسا کہ قیمت کو اختیار میں لانا یعنی پرائس کنٹرول، شاہنامہ منڈی جیسے مارکیٹ کو کریٹ کیا اور کئی ٹیکس سسٹمز کو لایا گیا۔ دی کیمبرج اکنامک کے مطابق آج بھی بھارت میں چند ٹیکس سسٹمز سلطان علاء الدین کے ٹیکس سسٹمز کے بیس میں ہی چل رہے ہیں۔ ایسے عظیم فتوحات حاصل کرنے والا سلطان علاء الدین اپنے آخری دنوں میں بیماری کا شکار ہو گیا تھا۔ اس وقت سلطنت کو ملک کفور سنبھالا تھا اور ایئر 1316 میں سلطان علاء الدین کی فوت ہو گئی تو ملک کفور نے سرداروں کی مدد سے شہاب الدین عمر کو سلطان بنا دیا، جو سلطان کا بیٹا تھا۔ جس وقت شہاب الدین تخت نشین ہوا اس وقت وہ صرف 6 سال کا تھا، اور سلطان کا دوسرا بیٹا قطب الدین مبارک جو شہاب الدین سے بڑا تھا، اس نے خود سلطان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن ملک کفور اس کے خلاف تھا۔ مبارک شاہ چند امیروں اور وزیروں کے مدد سے ملک کفور کو قتل کر کے خود سلطان بن گیا، اور شہاب الدین جو صرف مہینوں کی حکومت ہی کی اور ایئر 1316 میں ہی قطب الدین مبارک شاہ تخت نشین ہو گیا تھا، اور یہ خلجی سلطنت کا چوتھا سلطان ہوا جس نے 4 سال کی حکومت کی۔ اور ایئر 1320 میں سلطان قطب الدین کو خود اس کا جنرل خسرو خان نے مار دیا اور خود سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سنتے ہی غازی ملک جو خلجی سلطنت کا وفادار اور سندھ کے کئی علاقوں کا گورنر بھی تھا، اس نے اپنی وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے وفاداروں کے ساتھ خسرو خان کی حکومت کو گرا دیا۔ خسرو خان جو صرف 2 یا 3 مہینوں کی ہی حکومت کی تھی، اور اس بغاوت کی وجہ سے خلجی سلطنت کی حکومت ایئر 1320 میں ختم ہوئی، اور غازی ملک نے تغلق سلطنت کو آباد کیا۔ تغلق سلطنت کے متعلق ہم انشاءاللہ ہسٹری آف انڈیا کی سیریز کے 3rd ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اس طرح اس فانی دنیا میں خلجی سلطنت نے اپنے 4 حکمرانوں کے ذریعے انڈیا اور پاکستان میں 30 سال کی حکومت کی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے انفارمیشن کے ساتھ۔ خدا حافظ۔